السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ الیکشن کمیشن کی سینیٹ کی قرارداد پر انتخابات ملتوی کرنے سے معذرت۔ عمران خان کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر الیکشن کمیشن کو نوٹس۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات موسم سرما میں ہوتے رہے ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات میں عوام کی عدالت اپنا فیصلہ دے گی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ جب لیول پلینگ فیلڈ امیدواروں کو نہیں ملا تو پارٹی کو کیا دیں گے۔ لطیف کھوسا کا کہنا ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں، عدالتی فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے۔ بشرا بی بی نے دوران عدت نکاح کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی اور ان کے قانونی شوہر کے خلاف درخواست بدنیتی پر مبنی ہے۔ عدت میں نکاح کا کیس نہیں بنتا، خاور مانیکا کی شکایت خارج کی جائے۔ بلہ تو رہا نہیں، اب صرف 2 جماعتیں ہی الیکشن لڑ رہی ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ چاروں صوبوں کے عوام اسلام آباد میں بیٹھے حکمران کے کردار سے خوش نہیں۔ 3 بار ناکام شخص کو چوتھی بار کس خوشی میں قبول کریں۔ فلسطین کے لیے جو جنوبی افریقہ نے کیا کاش کوئی مسلم ملک کرتا۔ حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ فلسطین کا 2 ریاستی نہیں، ایک ہی ریاستی حل ہے۔ جو جنوبی افریقہ نے کیا کاش کوئی مسلم ملک کرتا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینیٹ میں جمع کروائی گئی قرارداد پر انتخابات ملتوی کرنے سے معذرت کر لی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینیٹ میں جمع کروائی گئی قرارداد پر انتخابات ملتوی کرنے سے معذرت کر لی۔ کمیشن نے بتایا کہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ ماضی میں بھی عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات موسم سرما میں ہوتے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن حکام نے سینیٹ سیکریٹریٹ کو خط میں آگاہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سینیٹ قرارداد کا اجلاس میں جائزہ لیا، جس پر غور کرنے کے بعد الیکشن کمیشن کے لیے اس مرحلے پر عام انتخابات کو ملتوی کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ خط میں بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت کے بعد پولنگ کے لیے 8 فروری 2024 کی تاریخ مقرر کی، جبکہ کمیشن نے نگراں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کی ہیں۔ خط میں واضح کیا گیا کہ الیکشن کمیشن 8 فروری کو انتخابات کے لیے سپریم کورٹ میں بھی یقین دہانی کروا چکا ہے۔ دوسری جانب سینیٹر دلاور خان نے چیئرمین سینیٹ کو خط میں کہا ہے کہ سینیٹ نے 5 جنوری کو الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد پاس کی، لیکن تاحال 8 فروری کے انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق کوئی اقدامات نہ اٹھانے پر تشویش ہے۔ چیئرمین سینیٹ کو خط میں سینیٹر دلاور خان نے کہا کہ قرارداد میں نشاندہی کیے گئے تحفظات پر توجہ دینی چاہیے تھی۔ مسائل حل کیے بغیر صاف شفاف انتخابات کے انعقاد پر سمجھوتہ نظر آ رہا ہے۔ یقینی بنایا جائے کہ 8 فروری کے انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ دوسری جانب عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں عوام کی عدالت اپنا فیصلہ دے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں عوام کی عدالت اپنا فیصلہ دے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد میں میڈیا سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہو وہ حتمی ہوتا ہے، جس پر منوعاً عمل کیا جاتا ہے۔ تاہم عوام کی بھی ایک عدالت ہے اور 8 فروری کو عوام کی عدالت اپنا فیصلہ دے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب سپریم کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ تھی تو فیصلہ آنے سے قبل ہی PTI امیدواروں کو آزاد امیدوار کے طور پر نشانات کیوں الاٹ کیے گئے،
جب لیول پلینگ فیلڈ امیدواروں کو نہیں ملا تو پارٹی کو کیا دیں گے؟ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ صرف 1 ماہ بعد ہی عوام کی عدالت میں فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف رہنما اور وکیل لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین نے ہم سے 7 سیٹیں مانگی تھیں۔ پی ٹی آئی نظریاتی کو 7 سیٹیں دینے کا معاہدہ ہوا، ٹکٹوں پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کے بعد پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین کو اٹھا لیا گیا۔ پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین کو ٹی وی پر لا کر بیان دلایا گیا۔ یہ دستخط جعلی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں، ہمیں الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں، عدالتی فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے۔ میں نے اسی طرح کا انٹرا پارٹی الیکشن پیپلز پارٹی میں بھی کرایا۔ بلاول بھٹو اور میرے نام پر بھی پیپلز پارٹی میں کوئی امیدوار کھڑا نہ ہوا۔ پیپلز پارٹی میں ہم نے جب انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تو بلا مقابلہ ہوئے، انٹرا پارٹی الیکشن کرائے تو کوئی بلاول اور آصف زرداری کے سامنے کھڑا نہ ہوا۔ بشریٰ بی بی نے دوران عدت نکاح کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بشریٰ بی بی نے دوران عدت نکاح کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ بشریٰ بی بی کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج ایسٹ کا 11 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ بشریٰ بی بی اور ان کے قانونی شوہر کے خلاف درخواست بدنیتی پر مبنی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے عدت کے دوران نکاح کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اس حوالے سے وکلاء کی جانب سے کیس کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ عدت کے دوران نکاح کے کیس کو خارج کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس درخواست کے زیر التوا رہنے تک ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو بھی روکا جائے۔ درخواست میں بشریٰ بی بی کا کہنا ہے کہ سابق شوہر کے مطابق اس نے مجھے 14 نومبر 2017 کو طلاق دی۔ خاور مانیکا نے 15 اپریل 2017 کو 3 مرتبہ زبانی طلاق دی تھی۔ اگست 2017 میں اپنی والدہ کے گھر منتقل ہوئی۔ 1 جنوری 2018 کو بانی پی ٹی آئی سے شادی تک والدہ کے گھر قیام کیا۔ بشریٰ بی بی کی درخواست میں اعلیٰ عدالتوں کے 3 فیصلوں کو بطور عدالتی نظیر بھی پیش کیا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ اعلیٰ عدالتوں نے فیصلوں میں عدت میں نکاح کو بے قاعدہ کہا، ختم نہیں کیا، عدت میں نکاح کا کیس نہیں بنتا۔ خاور مانیکا کی شکایت خارج کی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ چاروں صوبوں کے عوام اسلام آباد میں بیٹھے حکمران کے کردار سے خوش نہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ چاروں صوبوں کے عوام اسلام آباد میں بیٹھے حکمران کے کردار سے خوش نہیں۔ بلوچستان کے شہر ڈیرہ مراد جمالی میں پیپلز پارٹی کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ بلوچستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اسلام آباد کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ چاروں صوبوں کے عوام اسلام آباد میں بیٹھے حکمران کے کردار سے خوش نہیں۔ پاکستان کے عوام کسی کے غلام نہیں، عوام کسی کے آگے نہیں جھکتے، کسی سے ڈرتے نہیں۔ ہم اپنا حق چھینیں گے اور عوامی حکومت بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار اس شخص کو مسلط کیا گیا تو اس نے بلوچستان کے عوام کے حق پر ڈاکہ مارا، جب دوسری بار اس شخص کو مسلط کیا تو پھر بلوچستان کے عوام کے حق پر ڈاکہ مارا، جب تیسری بار اس شخص کو مسلط کیا گیا تو پوچھیں کیا اس نے وفا کی؟ 3 بار ناکام شخص کو چوتھی بار کس خوشی میں قبول کریں؟ بلاول بھٹو نے کہا کہ ایک شخص کو آپ نے 3 بار وزیر اعظم بنایا، آج اس شخص کو چوتھی بار مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر اب یہ آپ کا وزیر اعظم بن گیا تو 5 سال بلوچستان میں ترقی نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب تو صرف 2 جماعتیں ہی الیکشن لڑ رہی ہیں، ایک پیپلز پارٹی اور دوسری نون لیگ ہے، بلہ رہا نہیں، شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام شارع فیصل پر غزہ ملین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کراچی کے امیر حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ہم جنوبی افریقہ کے ساتھ کھڑے ہیں، حماس کے مجاہدوں نے اسرائیل کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام شارع فیصل پر غزہ ملین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کراچی کے امیر حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ہم جنوبی افریقہ کے ساتھ کھڑے ہیں، حماس کے مجاہدوں نے اسرائیل کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ حافظ نعیم نے کہا ہے کہ فلسطین کا 2 ریاستی نہیں، ایک ہی ریاستی حل ہے جو جنوبی افریقہ نے کیا، کاش کوئی مسلم ملک کرتا۔ غزہ مارچ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے بتا دیا تھا کہ اسرائیل کا ناجائز وجود تسلیم نہیں کریں گے، فلسطین کے ساتھ غداری نہیں کرنے دیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ دنیا کو فلسطینی بچے شہید ہوتے نظر نہیں آتے، پاکستان کے لوگوں فلسطینیوں کے جذبے کو دیکھو، فلسطین کے بچے بھی کہتے ہیں کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ پاکستان میں بلاول اور نواز شریف فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر رہے، جبکہ بلاول اور نواز شریف امریکہ کی مخالفت نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا 7 اکتوبر کے بعد بعض امیر لوگ ایک طرف ہیں،
لوگ مہم چلائیں گے مگر ہماری ہر میٹنگ میں فلسطین کا ذکر ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا اپنے آڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ لوگ تڑپ رہے ہیں مگر 58 اسلامی ممالک خاموش ہیں۔ اسلامی ممالک امریکہ کے ڈر اور دباؤ کی وجہ سے خاموش ہیں۔ سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ملین مارچ کیے، 1 ارب 40 کروڑ روپے کی رقم ان کے حوالے کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایک ملک جا کر دستک دی مگر ہمارے حکمران خاموش ہیں۔ ایک امت ہونے کے ناطے ہمیں فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔